بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ صرف 10 منٹ میں ڈپریشن کا خاتمہ۔ سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کا ڈپریشن اور انگزائٹی 1 سال میں ختم ہوگی، کوئی 9 ماہ میں کہہ رہا ہے، کوئی 6 ماہ میں کہہ رہا ہے، کوئی 5 ماہ میں کہہ رہا ہے، کوئی 4 ماہ میں ختم کر رہا ہے، کوئی 3 ماہ میں کہہ رہا ہے، کوئی 1 ماہ میں بھی کہتا ہو جائے گی، کوئی کہتا 15 دن میں بھی ختم ہو جائے گی، اور کوئی کہتا کہ ہفتے میں بھی ختم ہو جائے گی۔ آج میں آپ کے ایک ویڈیو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں جس میں میں آپ کے ساتھ ایک پیچیدہ بات شیئر کرنے والا ہوں۔ 1 گھنٹے میں آپ کا ڈپریشن اور انگزائٹی ختم، پھر آپ کی نئی زندگی شروع۔ اب میں آپ سے چند سوال کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو جو ایک خفیہ تویز دوں گا۔ یہ تویز مجھے میرے بابا جی نے دیا تھا۔ آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے، ریکویسٹ ہے تاکہ آپ کو جو مکمل ساری سمجھ آ جائے، تاکہ انگزائٹی اور ڈپریشن کیسے ختم ہوتا ہے۔ اور بابا جی نے کہا تھا کہ یہ اس ہر بندے کو دینا جو ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو۔ یہ تویز جو ہے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، اس سے ڈپریشن اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو میں یہ تویز کھول کر بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس تویز میں ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں فوراً ہی ٹھیک کر دے گا۔ پہلے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، آپ کا ڈپریشن اور انگزائٹی کب سے ہے؟ ویڈیو کو آگے نہیں دیکھنا، آپ نے سٹاپ کریں، کمنٹ کریں، یعنی کمنٹ کریں کہ کتنی دیر سے آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، کتنی دیر سے، 1 سال سے ہے، 2 سال سے ہے، 3 سال سے ہے، کتنے سالوں سے ہے؟ آپ ذرا لکھیں۔ آپ نے لکھ لیا؟ اب میں آپ کا تویز کھول کر بتاتا ہوں۔ تویز کھول دوں، بتا دوں، شو کمنٹ کر دیا؟ چلیں دیکھیں یہ کیا ہے۔ یعنی تویز میں لکھا ہے عمل کرو اور صبر کرو۔ یہ دیکھیں تویز میں لکھا ہے عمل کرو اور صبر کرو۔ ہاں یہی لکھا ہے نا، چونا لگ گیا، عمل کرو اور صبر کرو۔ یہ لکھ کر دے دیا ہے صبر اور ہماری قوم میں، یعنی ہماری قوم میں صبر کہاں؟ جس کا مطلب ہے کہ صبر کرو، خاموشی رکھو۔ صبر سب سے بہتر چیز ہے، صبر کا پھل میٹھا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں آ ہی نہ جائے، انشاءاللہ آنا چاہیے۔ صبر میں جو یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ 1 ماہ میں ڈپریشن ختم ہو جائے گا، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اس طرف چلیں، اس طرف چلیں، یہ آپ کو صرف اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ اور میں پچھلے 8 سالوں سے آپ کو سچ بتا رہا ہوں، اسی سچ کی وجہ سے میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی۔ ہم لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے، سچ سننا نہیں چاہتے، ہم جھوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس طرح کے تویزوں کی تلاش میں ہیں کہ جو ہو ابھی ہو، یعنی ابھی تویز ٹھیک کر دیں، ہمیں بہت جلدی ہے، ہم کو ابھی ہو، ابھی ہو۔ یہ جو ابھی ہے نا، وہی ڈپریشن ہے، وہی انگزائٹی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں انگزائٹی دے رہی ہیں اور ڈپریشن دے رہی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے 10 سال سے ڈپریشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے 20 سال سے ڈپریشن ہے، مجھے 20 سال سے انگزائٹی ہے، مجھے 5 سال سے نیند نہیں آئی، مجھے سوشلی لوگوں میں جاتے ہوئے میری ٹانگیں کب آتی ہیں، مجھے پینک ہے۔ وہ یوں ختم ہو جائے گا، 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا، 1 ہفتے میں مینج ہو جائے گا۔ ایسا کیسے آپ سوچ لیتے ہیں؟ کہاں سے لاتے ہیں اپنا یقین؟ ہمیں بھی دکھائیں، نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں۔ ایک سادہ سا حل ہے، جب تک آپ خود اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، یعنی آپ نے یہ خود مسئلہ حل کرنا ہے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، جہاں سے وہ ڈپریشن آ رہا ہے اس مسئلے کو خود آپ نے حل کرنا ہے۔ تو پھر آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں جب خود نہیں سوچیں گے کہ میں یہ کروں، جیسے بزرگوں نے بتایا یا اچھے اخلاق کوئی چیز بتائی ہے کہ یہ ایسے کر لو۔ میں اپنے کان میں ہیڈ فون لگاتا ہوں اور سورج مان سارا دن سنتا رہوں، کیسے میں ٹھیک ہو جاؤں گا جب میں عمل ہی نہیں کروں گا؟ سورج سننا، سورج مان سننا اور بھی کلام پاک سننا اچھی چیز ہے، مگر اس کے ساتھ ہمیں احتیاط بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ شفا ہے قرآن پاک میں، مگر ساتھ وہ عمل بھی کریں نا، صبر بھی کریں۔
اگر میں وقت پر نہ سوؤں، کھانے پینے میں احتیاط نہ کروں، میٹھا دبا کر کھاؤں، چاول دبا کر کھاؤں، جیسے کہتے ہیں چاولوں سے گیس بھی ہوتی ہے، قبض بھی ہوتی ہے، اگر حکیم کہتے ہیں چاول نہ کھاؤ تو پھر آپ کیوں کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میٹھا کم کھاؤ تو کیوں کھاتے ہو؟ پھر آپ شوگر بھی جس کو وہی دبا کر میٹھا کھایا جا رہا ہے، پھر کہتا ہے مجھے بیماری ٹھیک نہیں تھی۔ چائے کی پتی دبا کر پیتے ہیں، پتی زیادہ ڈالتے ہیں، پتی بھی قبض کرتی ہے، گیس کرتی ہے۔ لوگوں کے بارے میں منفی سوچو، یعنی منفی سوچو، نیگیٹو سوچیں، لوگوں کے بارے میں آپ سوچیں، اچھی چیز سوچیں۔ نفرت سے دل کو خالی نہ کروں۔ نفرت کیوں کرتے ہیں لوگوں سے؟ حسد کیوں کرتے ہیں؟ چگلی کیوں کرتے ہیں؟ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ جب دوسروں کو تکلیف ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو نا تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، جس سے وہ حسد کرتے ہیں نا، جس سے دشمنی رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کئی ایسے لوگ تو وہ ان کو تکلیف ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، اچھا ہوا، ایسا ہوا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ میں اپنے دل کو صاف نہ کروں، دل کو صاف نہیں کرتے۔ جو ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ ساری بیماریاں ہیں، یعنی ساری چیزیں ہیں نا جو میں نے بیمار کی ہیں، جھوٹ، کینہ، حسد، بغض، نفرت، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ ساری بیماریاں ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریوں کے بعد یہ دوسری بیماریاں بن جاتی ہیں اگر بندہ ٹھیک نہ کرے تو۔ اتنا بڑا بوجھ تو ہم خود لیے پھرتے ہیں، یعنی اتنی جو بیماریاں اپنے اندر ہیں جو میں نے بتائی ہیں، جو بغض، کینہ وغیرہ، حسد وغیرہ، یہ بھی بیماریاں ہیں، ان کا بوجھ ہے، یہ ہم لیے پھرتے ہیں اپنے اندر۔ یہ صاف نہ کریں گے تو کیسے ہم بیماریوں سے بچیں گے؟ اپنے دلوں میں تو ڈپریشن نہ ہو تو کیا ہو؟ یعنی اتنی بیماریاں دلوں میں، دل کو صاف نہ کریں ہم تو جو ڈپریشن ہو، انگزائٹی نہ ہو، کیا ہو؟ ان سے انگزائٹی اور ڈپریشن ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ دل کو صاف کریں، دوسروں کے لیے بغض کو سینے سے باہر نکالیں، کینے کو باہر نکالیں، جو حسد ہے اسے باہر نکالیں، نفرت کو باہر نکالیں، جھوٹ کو باہر نکالیں، دل صاف کریں نا۔ جیسے دیکھیں نا کہ شیشہ ہے، اسے صاف کریں گے تو کیسا چمک رہا ہوگا، اسے صاف نہ کریں گے تو گندا ہو جائے گا، تو اس میں صورت ہی نہیں دکھے گی۔ شیشہ صاف ہوگا تو صاف صورت نظر آئے گی نا، تو شیشہ گندا ہوگا تو گندی صورت نظر آئے گی۔ اسی دل کو صاف کریں، جب دل کو صاف کریں گے بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کی جب روحانی بیماریاں ختم ہوں گی، دوسری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ سب سے بڑی مسئلہ تو روحانی بیماریوں کو ہم اٹھائے پھرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم جسمانی بیماری میں ہوتی ہیں۔ بلڈ پریشر نہ ہو تو کیا ہو، سینے میں جلن نہ ہو تو کیا ہو؟ جب حسد کرتے ہیں تو سینے میں جلن ہوگی، دل نہ گرمائے گا۔ ذرا بتائیں تو مجھے، ساری بیماریاں اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں کہ نہیں لیے پھرتے؟ بتاؤ مجھے، سچ سچ بتانا۔ کوئی بندہ بتا دے کہ میں پاک ہوں بیماریوں سے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ساری چیزیں اپنے دل سے نکال دیں، اپنے دل کو بالکل صاف کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو ساری بیماریاں ختم ہو رہی، کوئی بیماری نہیں رہے گی، نہ انگزائٹی رہے گی، نہ ڈپریشن رہے گا۔ آپ بالکل ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ یہ مشق آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ پھر بھی ٹھیک نہ ہوں تو میرا سارا آپ کے جوتے، یہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ نے کرنا نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں، اگر اچھا بننا ہے، بیماریاں ختم کروانی ہے تو۔ اگر نہ میں وقت پر سوؤں، نہ کھانے پینے میں احتیاط کروں، صدقہ خیرات نہ کروں، گندی باتیں کرتا رہوں، ماسٹربیشن کرتا رہوں، ہر وقت لیٹا رہوں، کام کرنا نہ کروں، وقت کو ضائع کروں، تو کیا سورج مانا آپ پر اثر کرے گی؟ وہ تو شفا ہے، مگر آپ کو کیسے اثر کرے گی جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں؟ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، لیکن اللہ کے حکم کو ماننا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جھوٹ نہ بولو، نفرت نہ کرو، حسد نہ کرو۔ حسد نیکی کو کھا جاتا ہے، اس طرح سے لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے، جس سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس پر ہم نے چلنا نہیں ہے تو پھر کس طرح سوچ لیں گے کہ ہم تندرست ہیں؟ تندرست نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ معلوم کرو، جس کا آپ کو یقیناً پتہ بھی ہوگا، آپ کو پتہ بھی ہے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو انگزائٹی دے رہی ہے، ڈپریشن دے رہی ہے۔
آپ اگر رات کو 2 یا 3 بجے سونے جا رہے ہو تو آپ کا ڈپریشن لازمی ہوگا۔ اگر آپ کا پیٹ ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا دیتا ہے تو بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، آپ ہیوی چیزیں کھاتے ہیں، گیس کرنے والی چیزیں کھاتے ہیں، قبض کرنے والی چیزیں کھاتے ہیں، ہیوی چیزیں کھاتے ہیں جو دیر سے ہضم ہوتی ہیں، جو ہضم ہونے میں پرابلم کرتی ہیں، تو آپ کا ڈپریشن ضرور ہوگا، انگزائٹی ضرور ہوگی۔ جو برتن ہر وقت کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا رہے گا اور جس برتن کو آپ صاف ہونے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ خشک کیسے ہوگا؟ اس میں میل کی چال کیسے نکلے گی؟ خشک ہوگا تو میل نکلے گی نا۔ اس میں سے زنگ کیسے نکلے گا؟ دیمک کیسے نکلے گی؟ تو پھر لازمی بات ہے کہ جب برتن بدبو چھوڑے گا، جس میں ہر وقت کھانا پڑا رہے، جو میدا ہے، جو گندا برتن ہے، جب اس میں زیادہ چیز پڑی رہے گی، ہضم ہونے کا موقع نہیں دیں گے اور کھاتے رہیں گے، اس میں تو بدبو پھیلے گی، سینے میں جلن ہوگی، پھر بیماری پیدا ہوگی۔ تو روحانی بیماریاں آپ ختم کریں تو وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ فاسٹ فوڈ جتنی دیر تک نہیں چھوڑیں گے، اللہ سے نہیں جڑیں گے، عبادت نہیں کرو گے، تو پھر جو مرضی کھا لو، جتنی مرضی دوائیاں کھا لو، جتنے مرضی تویز لے لو، اتنی دیر تک آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ چیزیں نہیں چھوڑو گے۔ جو راستہ اللہ کے یہاں جاتا ہے وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جلدی سوو، جلدی اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، پابندی سے پڑھو، مسجد میں جا کر پڑھو، عورتیں گھر میں پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، 4 بجے اٹھ جائیں، یہ تمہارا شیڈول ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سونے کا حکم کہیں نہیں ہے، یعنی صبح نماز پڑھنے کے بعد سونے کا حکم نہیں، آپ پھر سو جاتے ہیں، دب دبا کر سوتے ہیں۔ پھر تلاوت کریں، پھر واک کریں، چہل قدمی کریں، مناسب ناشتہ کریں، وقت پر کھانا کھائیں، ہر وقت نہ کھاتے رہو، پیٹ کو خالی رہنے کا موقع بھی دیں۔ روزہ کس لیے ہوتا ہے؟ روزہ کی حکمت ہے، صحابہ روزے آتا ہے نا، وہ حکمت ہے کہ پیٹ مہینہ پورا روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ میدا ٹھیک ہو جاتا ہے، آئندہ پورا سال کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ہم تو جیسے ہر بعد میں دبا کے کھاتے رہیں گے تو وہ اس نے خراب ہونا ہی ہے۔ حکماں فرماتے ہیں کہ جتنی دیر تک بھوک نہ لگے اتنی دیر تک کھانا نہ کھاؤ، ورزش کرو۔ اچھا سوچو، ہم کو جیسے کوئی دعوت دیتے ہیں ہم پھر کھانا شروع کرتے ہیں، گھر سے بھی کھا کے آئے ہو تو۔ اپنے آپ کا خیال رکھیں، سچے بنو، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسرے کو اپنے آپ سے اچھا سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ کوئی دولت آ گئی ہے، کوئی اچھی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، نعمت آ گئی تو دوسرے کو حقیر نہ سمجھو، دوسرے کو پھر بھی اپنے سے اچھا سمجھو۔ یہ ساری چیزیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں ان سب پر آپ نے عمل کرنا ہے، ان کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ جیسے جیسے آپ ان چیزوں پر عمل کرتے جائیں گے تو ویسے ویسے انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ ان چیزوں پر عمل کرنے سے آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی کو تو ختم ہونا ہی ہے، لیکن اور بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ابھی فیصلہ کریں ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور ابھی سے آپ عمل شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ ابھی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ان باتوں پر عمل کر کے تو دیکھیں، عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کیسے؟ جو بندہ قدم اٹھاتا ہے منزل کی طرف تو وہی کامیاب ہوتا ہے، ورنہ کبھی نہیں۔ دماغ غلط سوچنے سے ڈپریشن ہوتا ہے، غلط چیز سوچیں گے تو ڈپریشن ہوگا، اور اس دماغ کے مثبت سوچنے سے ہی ڈپریشن ختم ہوگا۔ جب پازیٹیو سوچیں گے تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کیوں غلط سوچتے ہیں؟ صحیح کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ اگر آپ کو اچھی انفارمیشن ملی ہے نا تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کو بھی بھلا ہو جائے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے اور بیٹیوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔